الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم وبوجہہ الکریم وسلطانہ القدیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم فإن تولوا فقل حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وهو رب العرش العظیم صدق اللہ مولانا العظیم لقد جاءکم رسول من انفسکم، تحقیق تمہارے پاس آ گیا رسول تم ہی میں سے، عزیز علیہ ما عنتم، ناگوار ہے اس کو، باری ہے اس کو وہ چیز جو تم کو تکلیف میں ڈالے، حریص علیکم، حریص ہے تمہاری بلائی پر، بالمؤمنین رؤوف الرحیم، اور ایمان والوں پر نہایت ہی شفیق اور مہربان ہے۔ فَإِن تَوَلَّوْا، پھر اگر وہ منہ پھیریں، فَقُلْ، پس کہہ، حسبی اللہ لا الہ الا ہو، کافی ہے مجھ کو اللہ تعالی، نہیں ہے کوئی کارساز مگر وہی، علیہ توکلت، اسی پر میں نے بھروسہ کیا، وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ، اور وہ مالک ہے عرش عظیم کا، آمنت باللہ وبآیاتہ۔ پہلے درس میں آپ کے سامنے یہ مسئلہ بیان ہوا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لقد جاءکم رسول من انفسکم، تحقیق تمہارے پاس آ گیا رسول تم ہی میں سے۔ بڑی تفصیل سے یہ بات بیان ہوئی تھی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انسانوں میں سے ہیں، بلکہ اگر انسانوں میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہوں تو پھر انسانیت کی قیمت ہی کچھ نہیں رہ جاتی۔ پھر یہ شبہ پیدا ہوتا ہے کہ جی ہماری تو کمزوریاں ہیں، انسانی کمزوریاں ہمارے اندر موجود ہیں، تو نبی علیہ السلام اگر انسانوں میں سے ہیں تو یہ کمزوریاں ان کے اندر بھی موجود ہوں گی۔ تو اس پر میں نے بیان کیا تھا کہ انبیاء علیہ الصلاۃ و تسلیمات سب ہی ان انسانی کمزوریوں سے پاک ہوتے ہیں۔ کیوں کہ نبیوں کو اللہ تعالیٰ جو درجہ عطا فرماتے ہیں وہ سب سے بڑھ کر ہے، اور پھر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا درجہ سب نبیوں سے بڑھ کر ہے، لہٰذا انسان تو ہیں لیکن عام انسانوں کی طرح نہیں ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں سے، تمام نبیوں سے بھی آپ کو بڑا درجہ عطا فرمایا۔ تو صرف اس لفظ پر بات ہوئی تھی کہ لقد جاءکم رسول من انفسکم، اور 15ویں پارے میں ایک جگہ اللہ تعالیٰ ایک اصول بیان فرماتے ہیں، وہ اصول یہ ہے کہ کافر لوگ یہ کہنے لگے کہ یہ تو ہماری طرح، کافر لوگ یہ کہنے لگے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کہ یہ تو ہماری طرح انسان ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے کیوں نبی بنا کر بھیجا؟ تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں، اس پارے پہ اللہ تعالیٰ نے جواب ارشاد فرمایا تھا
کہ یہاں چونکہ دنیا میں انسان آباد ہیں، آدم علیہ السلام کی اولاد آباد ہے، اس لیے انسان کو آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے ایک شخص کو رسول بنا کر بھیجا۔ اگر یہاں فرشتے آباد ہوتے، نورانی مخلوق آباد ہوتی، ان کی ہدایت کے لیے بھیجتے تو پھر کسی فرشتے کو رسول بنا کر بھیجتے۔ الفاظ یہ ہیں، لو کان فی الارض ملائکۃ یمشون مطمئنین لنزلنا علیہم من السماء ملکا رسولا، اگر یہاں فرشتے آباد ہوتے، ان کے لیے رسول بنا کر بھیجتے تو پھر کسی فرشتے کو رسول بنا کر بھیجتے، لیکن چونکہ یہاں انسان آباد ہیں، انسانوں کی رہنمائی کے لیے رسول بھیجا ہے، پھر وہ انسانوں ہی میں سے ہو سکتا ہے۔ اور اس آیت میں بھی اس چیز کو بیان کیا کہ تمہارے پاس رسول آ گیا جو تم ہی میں سے ہے، تم بھی انسان ہو، وہ بھی انسان ہے، تمہاری رہنمائی کے لیے ایسا رسول بھیجا جو تم ہی میں سے ہے۔ اور یہ حوالہ بھی میں نے دیا تھا کہ آدم علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام نے جب عربوں میں اپنی اولاد میں رسول کی دعا کی تھی تو وہاں بھی یہ کہا تھا کہ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، اے اللہ ان میں رسول بھیج ان ہی میں سے۔ اور جب نبی علیہ السلام تشریف لائے تو نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میں اپنے باپ ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہوں اور اپنے بھائی عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت ہو۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم، تحقیق تمہارے پاس آ گیا رسول تم ہی میں سے۔ اگلا جملہ ہے عزیز علیہ ما عنتم، عزیز علیہ ما عنتم، اس جملے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کمال شفقت کو بیان کیا گیا ہے کہ نبی علیہ السلام انسانوں میں سے ہیں لیکن ان کے اندر کمال شفقت ہے، سوائے اللہ تعالیٰ کے باقی کسی میں اتنی شفقت نہیں ہو سکتی جتنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ہے۔ اللہ تو اللہ ہے نا، اللہ تو اللہ ہے، رب العالمین ہے، باقی مخلوق میں نبی علیہ السلام سے بڑھ کر اتنی شفقت کسی میں نہیں ہو سکتی جتنی شفقت کے نبی علیہ السلام میں ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے رحمت کو پیدا فرمایا تو رحمت کے اللہ تعالیٰ نے 100 حصے بنائے، ان 100 حصوں میں سے ایک حصہ اللہ تعالیٰ نے ساری مخلوق میں ابتدا سے لے کر آخر تک ایک حصے کو ساری مخلوق میں اللہ تعالیٰ نے تقسیم فرما دیا، رحمت کے ایک حصے کو ساری مخلوق میں، اس میں انسان بھی ہیں، جانور بھی ہیں، درندے بھی ہیں، پرندے بھی ہیں، کیڑے مکوڑے بھی ہیں، ایک حصے کو اللہ تعالیٰ نے سب میں تقسیم فرمایا اور 99 حصے رحمت کے اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس رکھے۔ تو اللہ تعالیٰ سے تو بڑھ کر کوئی شفیق، کوئی رحیم و کریم نہیں ہو سکتا، مخلوق میں سب سے بڑھ کر شفیق رحیم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ تو ان کی کمال شفقت کو بیان کرنے کے لیے فرمایا عزیز علیہ ما عنتم، فرمایا اس کو ناگوار گزرتا ہے، اس کو باری ہے ما وہ چیز عنتم جس چیز سے تم تکلیف میں پڑو۔ تو پوری انسانیت، صرف مسلمان نہیں، مسلمانوں کے متعلق تو اگلا جملہ آ رہا ہے، تمام مخلوق پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی شفقت تھی کہ جو چیز کسی کو تکلیف پہنچائے وہ چیز نبی علیہ السلام کو ناگوار ہوتی تھی۔ یہاں تک کہ اونٹ، چوپائے، بکریاں، گائے، بیل،
ان پر نبی علیہ السلام کو اتنی شفقت تھی کہ نبی علیہ السلام نے ان کے متعلق احکام بیان فرمائے ہیں کہ کوئی شخص کسی جانور کو بھوکا نہ رکھے، کوئی شخص کسی جانور کو بھوکا نہ رکھے۔ یہ شفقت ہے نا کہ کوئی شخص کسی جانور کو بھوکا نہ رکھے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک عورت بڑی صوفی بنی ہوئی تھی، سوپڑی تھی، اس نے ایک بلی کو باندھ دیا، اس کو کھانا نہ دیا، بھوکا رکھا، نہ اس کو کھلا چھوڑا کہ جو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے کیڑے مکوڑے روزی پیدا کی ہے اس سے کھا کر گزرے اوقات کرے، وہ بلی مر گئی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تھی وہ سوفڑی، لیکن جہنم میں نے اس کو خود جلتے دیکھا اس بلی پر ظلم کرنے کی وجہ سے کہ جو بلی اس نے باندھ دی تھی۔ تو ساری مخلوق کے ساتھ نبی علیہ السلام کی شفقت ہے۔ ایک اونٹ نبی علیہ السلام کے پاس آیا، اس نے اپنے مالک کی شکایت کی کہ کام زیادہ لیتا ہے، کھانے کو کم دیتا ہے، بھوکا رکھتا ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے اس کے مالک کو بلایا اور مالک کو بلا کر یہ کہا کہ اونٹ تیری یہ شکایت کر رہا ہے کہ تو اس کی طاقت سے زیادہ کام لیتا ہے اور اس کو بھوکا رکھتا ہے۔ تو اب دیکھو یہ شفقت ہے نبی علیہ السلام کی، یہ شفقت ہے ان جانوروں پر، مویشیوں پر یہ شفقت ہے۔ ایک دفعہ سفر میں جا رہے تھے تو صحابہ کرام نے ایک چڑیا کے بچوں کو پکڑ لیا۔ اب وہ نبی علیہ السلام جب واپس تشریف لائے، کہیں حاجت کے لیے تشریف لے گئے تھے، واپس تشریف لائے تو وہ چڑیا ان کے سروں پر اڑتی ہے، بیٹھتی ہے، چیختی ہے، چلاتی ہے۔ نبی علیہ السلام نے پوچھا کہ اس کو کیا ہے؟ تو بتلایا گیا کہ اس کے بچے پکڑ لیے گئے ہیں۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کو اس کے بچوں کی وجہ سے تکلیف نہ پہنچاؤ، اس کے بچوں کو چھوڑ دو۔ تو جس کے پاس بچے پکڑے ہوئے تھے ان کو چھوڑا، وہ خوشی خوشی اپنے بچوں کو لے کر چلی گئی۔ تو یہ پرندے ہیں، ان پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کتنی شفقت کرنے والے ہیں۔ ایک دفعہ نبی علیہ السلام کسی طرف سے جنگل سے گزر رہے تھے، صحابہ کرام بھی موجود ہیں، تو اس جنگل سے بھیڑیے آ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھنا شروع ہو گئے۔ جس طرح صحابہ کرام بیٹھے ہیں اس طرح بھیڑیے آ کر بیٹھنا شروع ہو گئے، اور اس کے بعد انہوں نے کچھ کہا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے نہیں ہو سکتا۔ نبی علیہ السلام نے ان بھیڑیوں سے کہا کہ ایسے نہیں ہو سکتا، جو تمہارے ہاتھ لگ جائے تم لے جاؤ، اور ایسا مقرر نہیں ہو سکتا۔ وہ حقیقت میں مطالبہ کر رہے تھے مویشی پالنے والوں کے ساتھ، بکریاں، بھیڑ، گائے وغیرہ پالنے والوں کے ساتھ مطالبہ کر رہے تھے کہ ان کے مال میں ہمارا ایک حصہ ہو، جس طرح زکوٰۃ ایک حصہ مقرر ہے وہ لے لیا جاتا ہے۔ تو یہ مطالبہ کر رہے تھے کہ ان کے مالوں میں، ان کی بکریوں میں، ان کی بھیڑوں میں ہمارا ایک حصہ ہو، وہ ہم لے لیں، یہ نہ روکیں اور زیادہ ہم نہ کریں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ایسے نہیں ہو سکتا کہ وہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو پالتے ہیں، اس کی نگرانی کرتے ہیں، تو وہ تمہیں پکڑ کر دے دیں، نہیں، جو تمہارے ہاتھ لگ جائیں تو تم کیا ہے لے لو، اور جو کیا ہے ان کے ہاتھ اگر تم لگ گئے تو تمہاری پھر خیر نہیں ہوگی۔
تو یہ مطالبہ لے کر آئے تھے نبی علیہ السلام نے ان پر بھی شفقت کی، بھیڑیوں پر بھی شفقت کی، کہا جو ہاتھ لگ گیا تو لے جاؤ، اور ان پر بھیڑ بکریوں پر بھی شفقت کی کہ کوئی ایسے نہیں ہے کہ ایک مقرر کر کے ایسا تمہیں دے دیا جائے۔ تو نبی علیہ السلام سب پر، اسی طرح نبی علیہ السلام کافروں پر بھی، کافروں کو جو تکلیف پہنچتی تھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ بھی ناگوار تھی۔ نبی علیہ السلام کے متعلق آتا ہے کہ آپ کا سینہ مبارک اس طرح ابلتا تھا، ایسے آواز ہوتی تھی نبی علیہ السلام کے سینے مبارک میں کہ جس طرح انڈیا کو آگ پہ رکھو تو آواز ہوتی ہے، اس طرح آواز ہوتی تھی۔ نبی علیہ السلام کے دل میں درد ہوتا تھا کہ یہ بدبخت جہنم میں کیوں جا رہے ہیں، جنت میں کیوں نہیں جاتے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میری مثال اور تمہاری مثال اس طرح ہے کہ اگر اندھیرے میں کسی شخص نے آگ روشن کی تو کیڑے مکوڑے پتنگ وغیرہ آ کر اس آگ پر گرتے ہیں، اور ایک شخص آگ کے پاس بیٹھا ہے انہیں روک رہا ہے کہ آگ میں آ کر نہ گریں، اور وہ زور زور سے گرتے ہیں۔ فرمایا میری اور تمہاری مثال ایسی ہے، میں تمہیں دامن سے پکڑ کر آگ سے روکتا ہوں اور تم دوڑ دوڑ کر آگ میں داخل ہوتے ہو۔ قرآن شریف میں کئی جگہ آیا ہے کہ لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین، پیارے حبیب کہیں آپ اپنے نفس کو ہلاک نہ کر ڈالیں اس بات پر افسوس کرتے ہوئے کہ یہ ایمان قبول کیوں نہیں کرتے، یہ جہنم میں کیوں جا رہے ہیں، یہ ایمان قبول کیوں نہیں کرتے، یہ جہنم میں کیوں جا رہے ہیں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت اور نبی علیہ السلام کی مہربانی کی جو مثالیں ہیں وہ حدیث شریف میں، قرآن شریف میں بے شمار ہیں۔ اگر ان کو یہ چند ایک میں نے آپ کے سامنے بیان کی، بے شمار مثالیں ہیں اس کی کہ نبی علیہ السلام حریص علیکم، تم پر عزیز علیہ ما عنتم، کہ آپ کو ناگوار گزرتی ہے وہ چیز جو آپ کو تکلیف میں ڈالے۔ کافروں کی تکلیف بھی نبی علیہ السلام کو ناگوار گزرتی تھی۔ حریص علیکم، نبی علیہ السلام تمہیں خیر پہنچانے میں، نبی علیہ السلام تم کو خیر پہنچانے میں حریص ہیں۔ سخت حرص تھی نبی علیہ السلام کو کہ ہر شخص تک، مخلوق میں ہر مخلوق تک خیر پہنچ جائے، مخلوق میں ہر فرد تک خیر پہنچ جائے۔ نبی علیہ السلام کو اس چیز کی سخت حرص تھی، سخت لالچ تھا کہ خیر پہنچ جائے۔ بالمؤمنین رؤوف الرحیم، فرمایا خصوصیت سے مومنوں پر تو بڑی شفقت کرنے والے ہیں، مہربانی کرنے والے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے غلاموں کے متعلق یہ حکم ارشاد فرمایا کہ اگر تم میں سے کسی کا غلام ہو تو اس کے ذمے اتنا کام نہ لگاؤ جو اس کی طاقت سے باہر ہو، اس کے ذمے ایسا کام نہ لگاؤ جو اس کی طاقت سے باہر ہو۔ اگر کوئی ایسا کام ان کے ذمے لگا لیا تو خود اس کے ساتھ تعاون کرو۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب تمہارے غلام، تمہارے نوکر تمہارے لیے کھانا پکاتے ہیں، آگ کی تکلیف برداشت کرتے ہیں، دھواں برداشت کرتے ہیں، تو جب کھانا تیار ہو تو ان کو کھانے میں شامل کر لو، جب کھانا تیار ہو تو ان کو کھانے میں شامل کر لو۔ یہ نہیں کہ تکلیف وہ اٹھائیں اور تم سارے کا سارا تم سمیٹ کر کھا جاؤ، ایسے نہ کرو۔ کتنی شفقت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ تمہارے غلام، تمہارے محتاط
غلام یا نوکر تمہارے لیے کھانا تیار کرتے ہیں تو ان کو کھانے میں شامل کر لو۔ اور اسی طرح نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تم اپنے غلاموں کو وہ کھانا کھلاؤ جو تم خود کھاتے ہو، اور اپنے غلاموں کو وہ کپڑا پہناؤ جو کپڑا تم خود پہنتے ہو۔ کتنی شفقت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلاموں پر، اور پھر اتنا اصول مقرر فرمائے ہیں کہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کے اوپر غلاموں کو آزاد کرنے کا، غلاموں کو آزاد کرنے کے اصول بنائے ہیں کہ اس پر اگر تم میں سے کسی نے قسم اٹھا لی اور اب وہ کام قسم کے خلاف تمہیں کرنے کی ضرورت پیش آ گئی تو ایسے کرو کہ سب سے پہلے تو غلام آزاد کرو۔ اگر غلام نہ ہو یا غلام نہ ہو یا اس کی طاقت نہ ہو، پھر فلاں 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 چیز کیا ہے دے دو، یہ کفارہ ہے۔ کسی سے قتل ہو گیا، قتل خطا ہو گیا، وہاں بھی پہلے نمبر پر ہے کہ غلام آزاد کرو۔ اور اسی طرح زہار ہے، کسی نے قسم اٹھا لی کہ اپنی بیوی سے قسم اٹھا لی، زہار کر لیا، اپنی بیوی سے زہار کر لیا کہ تو مجھ پر میری ماں کی پیٹھ کی طرح ہے، تو وہاں بھی کیا ہے، سب سے پہلے یہ ہے کہ غلام آزاد کرو۔ تو یہ ساری چیزیں جو اصول ہیں یہ شفقت کے اصول ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت ہے غلاموں کے ساتھ، اور خود نبی علیہ السلام کی اپنی حالت اصول بھی یہ بتلائے۔ اور اپنی حالت کیا تھی کہ حضرت زید ابن حارثہ ایک غلام تھے جو حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے غلام تھے۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ نے نبی علیہ السلام کو خدمت کے لیے نبی علیہ السلام کو دے دیے، تو ان کے رشتہ داروں کو، باپ کو، چاچوں کو پتہ چلا کہ ہمارا پیارا فلاں جگہ مکے میں غلامی کی زندگی بسر کر رہا ہے، تو وہاں سے ان کا وفد آیا، کہا کہ یہ غلام تو نہیں تھا، ظالموں نے اس کو غلام بنا کر بیچ دیا تھا، اب یہ آپ کے پاس ہے، آپ جو قیمت اس کی لینا چاہتے ہیں لے لیں اور یہ ہمیں دے دیں۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ قیمت نہیں لیتا، جاؤ اس سے پوچھو، اگر وہ آپ کے ساتھ جانا چاہتا ہے تو لے جاؤ۔ تو اس نے کہا کہ جی میں اپنی قوم میں اپنے باپ دادے کے پاس، چاچوں کے پاس آزاد ہو کر رہنے سے آپ کی غلامی میں رہنا زیادہ پسند کرتا ہوں، میں ان کے ساتھ نہیں جانا چاہتا۔ یہ شفقت تھی نبی علیہ السلام کی غلاموں کے ساتھ۔ غلام کہنے لگا کہ میں اپنے چاچوں کے ساتھ اپنی قوم میں آزاد بن کر نہیں رہنا چاہتا، آپ کا غلام رہنا مجھے زیادہ پسند ہے۔ وفاداری کا ثبوت دیا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب تو اتنی وفاداری کا ثبوت دے رہا ہے، تو وفادار ہے تو ہم بھی بے وفا نہیں، جا آج کے بعد تو ہمارا بیٹا ہے۔ نبی علیہ السلام نے اس کو متبنہ بنا لیا، کہا آج کے بعد تو ہمارا بیٹا ہے۔ جب تک سورہ احزاب کی وہ آیتیں نہیں اتری تھیں کہ ان کو زید ابن محمد کہہ کر نہ پکارو، بلکہ اس کا باپ کا نام لے لو یا بھائی کہہ کر اس کو بلاؤ، اس وقت تک سارے صحابہ اور لوگ زید ابن محمد کہتے تھے۔ تو نبی علیہ السلام کی یہ شفقت تھی مسلمانوں کے ساتھ، اپنے غلاموں کے ساتھ۔ نبی علیہ السلام جب قربانی کرتے یا باقی لوگوں کو جانور ذبح کرنے کا حکم دیتے تو فرماتے کہ چھریاں جو ہیں تیز کر لو کہ جانور کو ذبح ہوتے تکلیف نہ ہو، جانور کو ذبح ہوتے تکلیف نہ ہو، چھریوں کو تیز کر لو۔ اور پھر اتنی شفقت کہ چھریاں جو تیز کرنی فرمایا، جس جانور کو ذبح کرنا ہے اس کے سامنے چھریاں تیز نہ کرو، یہ بھی اس کے لیے تکلیف کا باعث ہے۔ اتنی شفقت تھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اور پھر اس کا
یہ جو جانور ذبح کرنے والے ہیں ان کو یہ چاہیے کہ کان کھول کر سن لیں کہ اکثر اس طرح ہوتا ہے کہ کسی جانور کو، کسی بھینس کو، بیل کو، گائے کو، بکری کو، مرغی کو ذبح کیا، اس کے بعد ابھی تک اس کی جان نہیں نکلی تو انہوں نے کیا ہے اس کی کھال اتارنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ بھی اس کے لیے تکلیف کا باعث ہے، اور جو لوگ ایسے کرتے ہیں ان کا انجام اچھا نہیں ہوتا۔ جو لوگ ایسے کرتے ہیں ان کا انجام اچھا نہیں ہوتا، ان کی موت کے وقت ان پر بھی سختیاں ہوتی ہیں۔ اور پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جس جانور کو ذبح کے لیے تم نے لٹانا ہے تو اس جانور کو مارو نہ، اس کے گلے کو نہ توڑو، اس کے کیا ہے ٹانگوں کو نہ توڑو۔ کئی آپ قصابوں کو دیکھتے ہوں گے کہ ذرا جان دینی آسان تو نہیں ہے، کسی جانور کی جب جان لیتے ہیں، ذبح کرتے ہیں تو اس کو تکلیف ہوتی ہے، وہ جان بچانے کی کوشش کرتا ہے، تو یہ کلہاڑیاں لے کر اس کی ٹانگوں کو توڑنا شروع کر دیتے ہیں، گردن کو توڑتے ہیں۔ تو ان چیزوں سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے، ورنہ ان کا انجام اچھا نہیں ہوگا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مومنوں پر خصوصیت کے ساتھ تمام مخلوق پر نبی علیہ السلام شفقت کرنے والے تھے، لیکن خاص کر مومنوں کے اوپر تو زیادہ شفقت کرنے والے تھے۔ نبی علیہ السلام کے پاس ایک شخص آیا جس کے جسم پر کپڑے پورے نہیں تھے، سوال کر رہا تھا، تو اس کی کمزور حالت کو دیکھ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت بہت خراب ہوئی، بہت بوجھ پڑا نبی علیہ السلام کی طبیعت پر۔ تو نبی علیہ السلام نے اعلان فرمایا کہ جس کے پاس جتنا کچھ دینے کے لیے ہے لا کر اس کو دے دے۔ تو لوگوں نے کپڑے، غلہ وغیرہ لا کر دو ڈھیر جمع کر دیے، ایک غلے کا اور ایک کپڑوں کا۔ وہ دیکھ کر نبی علیہ السلام بہت خوش ہوئے۔ اور اسی طرح جو قیدی ہوتے تھے نبی علیہ السلام کے پاس، تو ان قیدیوں پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سختی نہیں ہونے دیتے تھے۔ ان قیدیوں پر نبی علیہ السلام نہ سختی کرتے تھے اور نہ سختی کرنے دیتے تھے، بلکہ طریقے سے شفقت سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قیدیوں کے ساتھ بھی شفقت سے پیش آتے تھے۔ انہیں قرآن شریف میں بھی یہ بتلایا گیا ہے، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ یتیما و مسکینا و اسیرا۔ فرمایا کہ اللہ کے بندے وہ ہیں کہ اللہ کی محبت پر قیدیوں کو بھی کھانا، یتیموں کو، مسکینوں کو اور قیدیوں کو بھی کھانا کھلاتے ہیں۔ اور اگر کوئی شخص عبادت کرنے میں اپنی جان کے اوپر اپنی طاقت سے زیادہ عبادت کرنا شروع کر دیتا، نبی علیہ السلام اس کو بھی روک دیتے۔ نبی علیہ السلام صبح کی نماز پڑھا کر چلے گئے تو خواتین اسلام میں سے ایک خاتون ذکر کر رہی تھیں، تو نبی علیہ السلام اشراق کے بعد واپس آئے تو اسی طرح بیٹھی ہوئی ذکر کر رہی ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اتنا لمبا ذکر نہ کرو، میں تمہیں وہ کلمات بتلاتا ہوں کہ ان کا بہت زیادہ ثواب ہے، جتنا تم یہاں بیٹھی ہو اس سے زیادہ ثواب ہے کرنے کا، وہ ذکر کرنے کا زیادہ ثواب ہے۔ اور وہ یہ ہے، سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ و رضا نفسہ و زنۃ عرشہ و مداد کلماتہ۔ یہ 3 دفعہ یہ پڑھ لیا کرو تو آپ کو اتنا زیادہ بیٹھنے سے زیادہ ثواب ملے گا۔ یعنی یہ شفقت تھی نبی علیہ السلام کی۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ بہت زیادہ نہ کیا کرو، بہت زیادہ اللہ تعالیٰ ثواب دینے سے نہیں تھکیں گے، لیکن تم کل تھک ہار کر تم سے یہ تھوڑا عمل بھی رہ جائے گا۔ اس طرح نبی علیہ السلام نے کچھ صحابہ کے بارے میں یہ سنا کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں
کہ ہم شادی نہیں کریں گے، ہم رات کو سوئیں گے نہیں، ہم ہمیشہ روزہ رکھیں گے۔ تو نبی علیہ السلام نے خطبہ ارشاد فرمایا، اور نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تیرے نفس کا تیرے اوپر حق ہے، تو یہ کہے کہ میں ساری رات نہیں سوتا، تو ایسے نہ کر، تیرے نفس کا تیرے اوپر حق ہے۔ اگر تو یہ کہے کہ میں شادی نہیں کروں گا یا بیوی کے قریب نہیں جاؤں گا، فرمایا تیری بیوی کا تیرے اوپر حق ہے۔ اور تو یہ کہنا شروع کر دے کہ میں ساری عمر روزہ رکھوں گا، فرمایا ایسے نہ کرو، میں نے شادیاں بھی کی ہیں اور روزے بھی رکھتا ہوں، رات کو جاگتا بھی ہوں، سوتا بھی ہوں، سارے اس طرح کام کرو گے جو تم پر بوجھ نہ پڑے۔ شفقت سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے۔ اس کی اتنی مثالیں موجود ہیں کہ آپ قرآن شریف کو، حدیث شریف کو پڑھیں گے تو حیران ہو جائیں گے۔ اللہ نے فرمایا بالمومنین رؤوف الرحیم، میرا نبی جو ہے وہ مومنوں پر بہت ہی شفقت کرنے والا ہے، بہت مہربان ہے۔ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ۔ جب اتنی شفقت کرنے والا ہے تو جو چیزیں تمہیں بتلاتا ہے وہ چیزیں تمہارے فائدے کی ہیں، اس کی کچھ غرض نہیں، اس نبی کی اپنی کچھ غرض نہیں۔ جتنی تمہیں عبادات بتلاتے ہیں، جتنے تمہیں جہاد کا کہتے ہیں، جتنا تمہیں باقی عبادات کا کہتے ہیں، صدقے خیرات کا کہتے ہیں، تمہارے فائدے کے لیے ہے، اپنے فائدے کے لیے نہیں ہے۔ لیکن اگر کوئی ناسمجھ پھر بھی منہ پھیرے، اتنے شفقت والے نبی سے بھی اگر کوئی شخص ہو منہ پھیرے، تو فرمایا پھر آپ اپنا وظیفہ یہ بنا لیں، فقل، آپ یوں کہیں، حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، پہلے بھی 2-3 دفعہ کہہ چکا ہوں کہ نبی علیہ السلام نے خاص کر یہ 2 آیتیں اور ان 2 آیتوں میں سے بھی یہ لفظ حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم، جو شخص صبح اور شام 7 مرتبہ پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس کے کاموں کو بھی آسان فرمائے گا، سارے کام اس کے آسان ہوتے جائیں گے، اور نظر بد سے اللہ تعالیٰ اس کو بچائے گا، جادو کے اثر سے اللہ تعالیٰ اس کو بچائے گا، حسد کرنے والوں کے حسد سے اللہ تعالیٰ بچائے گا، بدخواہوں کی بدخواہی سے اللہ تعالیٰ بچائے گا۔ سب کے لیے یہ ضروری ہے، جتنے آواز میری پہنچتی ہے سب کے لیے یہ ضروری ہے، نبی علیہ السلام کا تحفہ ہے، نبی علیہ السلام کا بتلایا ہوا تحفہ ہے۔ مغرب کے بعد بھی اور صبح کے بعد بھی یہ پڑھ لیا کرو، سارے کے سارے معاملے آسان ہوں گے۔ اور صحابہ کرام نے ہمیشہ حسبی اللہ یا حسبنا اللہ، حسبی اللہ یا حسبنا اللہ، یہ انہوں نے اپنی زندگی کا وظیفہ بنایا ہوا تھا ہر بات میں۔ کل پرسوں میں نے بیان کیا تھا کہ احد میں صحابہ کرام کچھ شہید ہو گئے، کچھ زخمی ہو گئے، نبی علیہ السلام نے انہی زخمیوں سے کہا کہ جاؤ دشمن کا پیچھا کرو، وہ یہ پڑھتے گئے حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ اللہ تعالیٰ نے دشمن پر اتنا رعب ڈال دیا کہ سامان بھی چھوڑ کر چلے گیا، اور وہ سامان مسلمانوں کو غنیمت کے طور پر مل گیا۔ ہر مقام پر یہ پڑھنا چاہیے۔ حسبی اللہ کا معنی مجھے اللہ ہی کافی ہے، مجھے اللہ ہی کافی ہے، اور جس کو اللہ کافی ہو جائے اسے پھر اور کس چیز کی ضرورت ہے۔ دنیا کی ایک مثال ہے کہ تابعداری میں اور محبت میں 2 مثالیں مشہور ہیں۔ ایک مثال ہے محمود اور ایاز کی۔ محمود غزنوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بڑے مجاہد تھے، بادشاہ تھے، اور ان کے ایک غلام تھے ایاز۔ تو ایاز اتنا تابعدار تھا
محمود کا کہ بعد میں یہ جو پورا ہندوستان ہے، یہ اب پاکستان کے حصے ہیں، وہ کابل تک، اس حصے کا بعد میں اس کو بادشاہ نے بادشاہ بنا دیا تھا، اتنا وہ تابعدار تھا۔ تو اس کو تابعدار ہونے کی وجہ سے اس کے ساتھ محمود غزنوی محبت کرتا تھا۔ باقی جو غلام تھے ان کو حسد آتا کہ اس کے ساتھ کیوں محبت کرتا ہے، ہمارے ساتھ محبت کیوں نہیں کرتا، حسد میں اس کے خلاف سوچتے رہے۔ جس طرح یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے یوسف علیہ السلام کے ساتھ حسد کیا اور کیا ہے، ان کے خلاف کیا ہے، ان کو قتل کرنے کی سازش کی، کنویں کے اندر ڈال دیا۔ یہ حسد کی وجہ سے تھا۔ کس کی وجہ سے تھا؟ تو اس کے ساتھ ایاز کے ساتھ حسد کرتے تھے۔ کسی نے کہہ دیا کہ اس کے ساتھ کیوں محبت کرتا ہے؟ کہا کسی وقت میں بتلا دوں گا۔ ایک دفعہ سب غلاموں کو جمع کیا اور خزانے کے دروازے کھولے اور کہا کہ جو شخص اس وقت جو چیز لینا چاہے اس کو کھلی اجازت ہے، یہ خزانے ہیں، موتی ہیں، جواہرات ہیں، سونا ہے، چاندی ہے، فلاں فلاں۔ تو ہر ایک اٹھ کر دوڑا اور اپنے لیے عمدہ عمدہ چیزیں سمیٹنے لگا۔ تو ایاز نے محمود کے سر پر اپنا ہاتھ رکھ دیا کہ یہ ہے، باقی اور چیزوں کو لیتے ہیں، میں اس کو لیتا ہوں۔ کسی نے پوچھا کہ اس کے ساتھ کیا کرے گا؟ لوگ خزانے لیتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ جب اس کو لے گیا تو سارا کچھ مل گیا۔ تو یہ تو دنیا کی مثال ہے، جس کو اللہ مل گیا اس کو سارا کچھ مل گیا۔ فرمایا فقل، پیارے حبیب اگر یہ لوگ منہ پھیر لیں تو آپ یہ اعلان کریں حسبی اللہ، حسبی اللہ، حسبی اللہ، لا الہ الا ہو، نہیں ہے کوئی معبود، نہیں ہے کوئی کارساز، نہیں ہے کوئی کام بنانے والا سوائے اس کے، جتنے کسی کے کام بنیں گے اسی کے ہاتھ سے بنیں گے۔ جو خالق نہ دے گا تو پھر کون دے گا، جو مالک نہ دے گا تو پھر کون دے گا؟ وہ خالق، وہ مالک، وہ رزاق موتی، وہ داتا ہے سب کا، وہی سب کو دے گا۔ جو خالق نہ دے گا، یہ علامہ الطاف حسین حالی ارشاد فرماتے ہیں، جو خالق نہ دے گا تو پھر کون دے گا، جو مالک نہ دے گا تو پھر کون دے گا؟ وہ خالق، وہ مالک، وہ رزاق موتی، وہ داتا ہے سب کا، وہی سب کو دے گا۔ لا الہ الا ہو، فرمایا اس کے بغیر معبود کوئی نہیں۔ یہ بات ہمارے دل میں اترنی چاہیے، یہ بات ہمارے دل میں اترنی چاہیے کہ سارے کام کون بنائے گا؟ اللہ۔ سارے کام کون بنائے گا؟ اللہ۔ علیہ توکلت، تو فرمایا میں نے اسی کے اوپر بھروسہ کیا، وَهُوَ رب العرش العظیم، اور وہ مالک ہے عرش عظیم کا، اور وہ مالک ہے عرش عظیم کا۔ یہ جو ساتوں زمینیں اور ساتوں آسمان عرش کے مقابلہ میں اس طرح ہیں، حدیث شریف میں آتا ہے جس طرح کسی بڑے میدان میں کسی کی انگوٹھی کا چھلا پڑا ہو، انگوٹھی کا حلقہ چھوٹا سا ہوتا ہے بڑے میدان میں، تو اس کی کیا حیثیت ہوگی؟ تو فرمائیے ساتوں زمینیں، ساتوں آسمان اللہ کے عرش کے مقابلہ میں ایسے ہیں کہ گویا کہ ایک معمولی سا چھلا پڑا ہے بڑے میدان میں۔ اس لیے عرش کے ساتھ صفت ہے عظیم کے عرش بڑا ہے، پورے کے پوری یہ جتنی زمینیں آسمانیں ہیں اس کے اوپر عرش ہے اور سب کو گھیرے ہوئے ہے۔ اور آیت الکرسی میں آتا ہے، آیت الکرسی میں یہ لفظ آتے ہیں وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ، فرمایا کہ اس اللہ کی کرسی نے، اس کے عرش نے ان ساری چیزوں کو کیا ہے اپنے اندر سمیٹے ہوئے ہے،
سب کہہ دو اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ لہٰذا اس آیت کو، ان دونوں آیتوں کو اپنا وظیفہ بنا لو، اللہ دنیا بھی اچھی کرے گا، قیامت بھی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب